میں ہوں آپ کا دوست اور آج پھر حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کا مضمون ہے ریلوے اسٹیشن۔ رات کے کوئی 9 بجے ہوں گے۔ بہت ڈری سہمی سی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بھیڑ کے ہر ایک چہرے میں مانو کچھ ڈھونڈ رہی تھی وہ۔ پلیٹ فارم پر آتے جاتے ہر لوگوں کی طرف وہ ایک سوال بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر پھر چپ ہی رہ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بابو ایک بات سنو گے؟ آدمی نے اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا، پھر جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، کسی اور کو سناؤ۔ وہ ڈر کر چپ ہو گئی۔ تبھی ٹرین آ گئی، لوگ اپنے اپنے ڈبوں کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ بڑھیا بھی اچانک ہی اٹھ کر زور زور سے آواز لگانے لگی، دیویش دیویش دیویش۔ وہ اپنی ہر ممکن طاقت سے اپنا بیگ اٹھائے ہر ڈبے کے پاس جا کر زور زور سے آواز لگاتی، دیویش، او بیٹا دیویش دیویش۔ تھوڑی دیر پہلے جس آدمی نے اسے بھگا دیا تھا وہ چپ چاپ بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹرین کے چلے جانے کے بعد پلیٹ فارم پھر دھیرے دھیرے پہلی کی طرح خاموش ہونے لگا۔ وہ بڑھیا پریشان، تھکی ہاری سی، تھکے قدموں سے دھیرے دھیرے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ بڑھیا نے اس کی طرف ڈری سی نگاہ سے دیکھا، پھر بولی، ہاں بیٹا میری بات سن لو۔ آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بتاؤ۔ میرا بیٹا اس طرف جانے والی گاڑی سے گاؤں کا ٹکٹ لینے گیا ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس آدمی نے تعجب سے پوچھا، گاڑی سے کہاں کا ٹکٹ لینے گیا ہے تمہارا بیٹا؟ ٹکٹ تو اسٹیشن کے باہر ٹکٹ کھڑکی پہ ملتا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، نہ بیٹا، اس نے کہا ہے آگے اسٹیشن پہ گاؤں کا ٹکٹ ملتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، آگے کا اسٹیشن کیا زیادہ دور ہے؟ 4 گھنٹے ہو گئے اب تک وہ واپس نہیں آیا۔ اب اس آدمی کے دل میں کچھ تفشیش ہوئی۔ اس نے ہمدردی بھری آواز میں پوچھا، تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے اماں؟ بڑھیا بولی، بہت بڑا بابو ہے، ابھی 1 مہینے سے اس کے ساتھ تو رہ رہی تھی۔ آدمی نے پوچھا، تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ بڑھیا بولی، کافی دور ہے، 2 دن لگ گئے تھے یہاں ریل سے آنے میں۔ آدمی نے پوچھا، گھر میں کون کون ہے؟ بڑھیا بولی، میں، میرا بیٹا اور بہو۔ وہ تو رہے نہیں، ہم کافی غریب تھے، بہت محنت کی اپنے بیٹے کو لکھانے پڑھانے میں۔ پھر اس بڑھیا نے پوچھا، تم کو کہاں جانا ہے بیٹا؟ آدمی نے کہا، میں یہیں نوکری کرتا ہوں، چھٹی میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے پھر کچھ پریشان آواز میں کہا، رات بھی کتنی ہو گئی، دیکھو نا، وہ کھانا بھی یہیں میرے پاس رکھا رہ گیا، پتہ نہیں کتنی دیر میں آئے گا، بھوک بھی لگی ہوگی اس کو۔ اس نے پھر اس آدمی کو کچھ کھانے کا سامان نکال کر دکھایا۔ 4 یا 5 روٹیاں تھیں لپٹی ہوئی، ایک بند ڈبے میں تھوڑی سبزی۔ اب اس آدمی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے بڑھیا کی طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھا جو اپنے بیٹے کے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس بیچاری کو اب تک یہ پتہ نہیں تھا اس کا بیٹا اس کو اس بھیڑ بھرے انجان جگہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس آدمی کی ٹرین کو ابھی آنے میں قریب 1 گھنٹہ تھا۔ اس نے اس بڑھیا کو کہا، کھانا کھا لو اماں، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، پہلے دیویش آ جائے، وہ کھانا کھا لے گا پھر میں بھی کھا لوں گی۔ تبھی گاڑی کی سیٹی سنائی پڑی۔ بڑھیا اپنا بیگ اٹھا کر پھر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، کہاں جا رہی ہو اماں؟ یہ گاڑی یہاں نہیں رکتی ہے۔ دیویش، او بیٹا دیویش دیویش، ارے روکو روکو اس کو کوئی۔ مگر شاید تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس بڑھیا کے جسم کے چیتھڑے پٹری پر یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، اس کا سامان اور وہ کھانا بھی جو اس نے اپنے کبھی نہ لوٹ کر آنے والے بیٹے کے لیے حفاظت سے رکھا تھا۔ یہ وہ ماں تھی جس نے 9 مہینے بے شمار تکلیفیں اٹھا کر اس بیٹے کو پیدا کیا تھا اور زندگی بھر بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر پل اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا وہ ماں بیٹے کے اس برتاؤ کی حقدار تھی؟ آج وہ ماں ہے، کل میں کسی کی ماں ہوں گی۔ آج وہ باپ ہے، کل میں کسی کا باپ ہوں گا۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ افسوس کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ چلیے ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔